बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर से चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर दिया था और उसमें हम पहला मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं हुकूकुल इबाद। और उस हुकूकुल इबाद में हमने पिछले लेक्चर में असातिज़ा के हुकूक और मुआविन अमले के हुकूक को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम हुकूक के ज़ौजैन की बात करेंगे कि ज़ौजैन के हुकूक क्या हैं। याद रख लें, ज़ौजैन मियाँ और बीवी यानी शौहर और बीवी, इनके जो हुकूक होते हैं उन्हें हुकूक के ज़ौजैन कहा जाता है। बीवी के ज़िम्मे क्या काम है कि उसने अपने शौहर के साथ करने हैं और शौहर के ज़िम्मे क्या काम है जो उसने बीवी के साथ करने हैं, यानी कौन कौन से हुकूक और फ़राइज़ हैं एक दूसरे के, वो हमने आज के लेक्चर में जानने हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको हुकूक के ज़ौजैन पर एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंप्लीट आए या इसके साथ कोई और पार्ट आए, दोनों सूरतों में आपने उतना ही मवाद लिखना है जितना मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। किताबें आप हमेशा की तरह अपने सामने रखते हुए मेरे इस लेक्चर को लेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये टॉपिक आ जाए तो सबसे पहले तो आपने हुकूकुल इबाद का माना और मफ़हूम, हुकूकुल इबाद का माना और मफ़हूम, ये आपने लिखना है कि हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं, क्योंकि ज़ौजैन का ताल्लुक़ भी हुकूकुल इबाद से है। इसका माना और मफ़हूम इसी टॉपिक के पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और ये आपकी किताब के अंदर मौजूद है, आप पिछले लेक्चर में मुझसे सुन चुके हैं। आपने वही वाला माना और मफ़हूम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये दो हेडिंग्स आपने लाजमी लिखनी है शुरू में इजाफ़तन, तो ये दूसरी हेडिंग भी है इस्लाम में अहमियत, यानी हुकूकुल इबाद की इस्लाम में अहमियत क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि इतनी ज़्यादा अहमियत है कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो मुतल्लका बंदा आपको माफ़ नहीं कर देता। उसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब बात शुरू हो जाती है हुकूक के ज़ौजैन की। तो सबसे पहले तो हम आते हैं जी, ज़ौजैन के हुकूक की हेडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है। उसमें आपने पहले नंबर पर इनका माना और मफ़हूम जानना है कि ज़ौजैन किसे कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको लेक्चर के शुरू में बताया वही बात यहाँ लिखी हुई है। ज़ौजैन से मुराद है शौहर और बीवी, यानी मियाँ बीवी दोनों पर एक दूसरे के हुकूक को अदा करना ज़रूरी है। इसके बग़ैर ज़िंदगी में सुकून का हुसूल मुमकिन नहीं है। और शरीयत मुतहरा ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि मियाँ अपनी बीवी के हुकूक अदा करे और बीवी अपने मियाँ यानी शौहर के हुकूक को अदा करे। ये आपने माना और मफ़हूम लिख लेने के बाद सबसे पहले जो तज़किरा किया गया है वो यहाँ पर शौहर के हुकूक का किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम ने ये जो दोनों हैं हुकूक ज़ौजैन, उनमें से जो शौहर है उसके क्या क्या हुकूक हैं जो एक बीवी को अदा करने चाहिए। यहाँ पर आ जाइए अपनी बुक पर और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इस्लाम में ताक़ीद। याद रख लीजिए कि अगर हम इस्लामी तालीमात का जायज़ा लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे और अपने शौहर की नाफरमानी न करे। अगर वो ऐसा करेगी तो अहदीस नबविया में बहुत ज़्यादा सख्त वईद आई है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो मैं ख़वातीन को हुक्म देता, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुजाजी खुदा बन गया है या वो कोई और इस तरह। असल बात ये है कि वो एक बीवी के लिए इज़्ज़त की जगह है, एहतराम की जगह है, अदब की जगह है। औरत ने बाहर सूरत
اپنے خاوند کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا ہے، اور جس طریقے سے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ادب کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے، جھکے رہنے کی علامت ہے، اور اللہ کے احکام کو ماننے کی علامت ہے، ایسے ہی ایک بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے ایام کو گزارنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ اگلی حدیث پاک ہے، وہاں پر آپ لکھیں گے جنت میں داخلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی واضح حدیث پاک ارشاد فرمائی، اور مرد کے مقام و مرتبہ کو، شوہر کے مقام و مرتبہ کو عورت کے سامنے، بیوی کے سامنے یوں عیاں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، اپنے خامد کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آج کے اس ماڈرن معاشرے میں، چونکہ مجھے سننے والے بچوں میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میں دونوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل سوسائٹی میں بچیوں سے، لڑکیوں سے ایسے جملے سننے کو ڈیورنگ کلاسز، ڈیورنگ زندگی لائف سننے کو ملتے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کوئی ضروری ہے کہ جنت اسی راستے سے ہی لینی ہے، خامد کی عزت کر کے ہی لینی ہے، جنت کی تو اور بھی کئی طریقے رسول پاک نے بتائے ہیں، لہذا ہم وہ طریقے اڈاپٹ کر کے تو جنت حاصل کر لیں گی۔ تو یاد رکھ لیں کہ جب تک آپ کا شوہر، کیونکہ اس سے متعلق احادیث واضح طور پر دیگر مقامات پر موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شوہر، میں بلکہ آگے ایک حدیث پاک لکھنے بھی والا ہوں، آپ کو اضافتاً لکھواتا بھی ہوں، لیکن اس سے متعلقہ ایک مفہوم اور حدیث کا سن لیں کہ اگر کسی بھی خاتون سے اس کا شوہر جائز بات کی وجہ سے خوش نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کے سارے اعمال جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کی بشارتیں آئی ہوئی ہوں کہ وہ کرے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، وہ کرے تو جنت میں چلے جائیں گے، تو یاد رکھ لیں وہ جنت میں تب جائے گی جب وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور بیوی کے لیے کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا۔ جیسے اولاد کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو وہ چاہے جتنی مرضی نیک اعمال کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک بیوی کے لیے ہے، اسی طریقے سے شوہر وغیرہ، سارے حقوق آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی ان حقوق کے اوپر سختی کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک اس معاشرے کی اور اس ظاہری زندگی کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے رویوں میں سختی کے باعث اور ڈومینیٹ ہونے کی خواہش کے باعث سوسائٹی ہر آئے روز دوزخ کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہے، جنت کے مناظر باہر صورت نظر نہیں آتے۔ یہاں پر آپ نے اگلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ نے یہاں پر 2 اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے گھر کے نظم کا احترام، یہ اضافی ہیڈنگ ہے جو آپ اس ٹاپک کے اندر لکھیں گے، گھر کے نظم کا احترام۔ اب یہاں دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے شوہر کے معاملے میں اطاعت کے زمرے میں آئے، اور آقا علیہ السلام نے کہاں تک فرمایا شوہر موجود ہو۔ اب یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر موجود ہو تو نفل روزہ بھی، تو نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری عبادات کے معاملات میں بھی ہے کہ اگر وہ نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، وہ بھی اس نے پوچھ کے کرنا ہے، جبکہ آج سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کو غلامی سمجھا جاتا ہے۔
मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे माशरे के अंदर जितनी लड़ाई झगड़े और मामलात हैं उनकी बुनियादी रीज़न पीछे यही बात होती है कि जी ख़वातीन अपने हुकूक मांगती हैं, मर्द शौहर अपने हुकूक मांगते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मसाइल रहते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बीवी वो ये समझती है कि अगर मैंने पूछ के कोई काम किया, मैंने बता के कोई काम किया, या मैंने इजाज़त ली किसी के मामले में, किसी बात के मामले में, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग़ुलाम और नौकर बन गई हूँ। और उसके बरअक्स वो जो मर्द जो उसका शौहर है, जिसको हाकिम बनाया गया है, जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने बहुत सारे काम रखे हैं, वो अगर अपने काम अदा कर रहा है तो फिर उसको जो सरबराही का स्टेटस है वो भी ना देना, ये भी तो एक ज़्यादती है और हुकूक को ग़स्ब करना है। तो हम क्यों इस तरह करते हैं? अगर हमें इतना ही शौक़ है कि मुझे भी आज़ादी मिले तो फिर साफ ज़ाहिर है, या ये हमें ख्वाहिश है कि मुझे मेरे राइट मिलें, तो जितने ज़्यादा हम फोकस्ड होते हैं कि मुझे मेरे हुकूक मिलें, तो फिर उतने ही ज़्यादा ख्वाहिशमंद हमें इस बात पर भी होना चाहिए कि जो दूसरे के हुकूक हैं उनको भी किसी एतबार से ग़स्ब ना किया जाए। तो ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अब कुछ इजाफ़ी पॉइंट, यानी यहाँ आपने एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है, और इजाफ़ी हेडिंग में आप लिखेंगे शौहर के मुश्तरक हुकूक, शौहर के मुश्तरक हुकूक। ये आपने जो आखिरी 2 लाइन्स हैं अगले पेज पर, उसको छोड़कर उससे पहले आपने इजाफ़ी हेडिंग्स लिखनी है। लेकिन मैं बल्कि आपको यूँ चाहूँगा कि उन इजाफ़ी हेडिंग्स को लिखने से भी पहले अगर हम यूँ कर लें कि बल्कि उस ठीक है हम यहाँ यही रहने देते हैं, शौहर के मुश्तरक हुकूक, ये इसी तरीके से आ जाएंगे। और इसमें आपने पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन से हुकूक हैं जो एक औरत को अदा करने चाहिए, और वो शौहर के हुकूक है। नंबर 1, इताअत मारूफ। पहला पॉइंट, इताअत मारूफ, यानी हर अच्छे और जायज़ काम में, यानी अगर कोई खावंद औरत को ये कहता है कि तुम शराब पियो, तो इस मामले में इताअत नहीं की जाएगी। अगर शौहर ये कहता है कि तुम नमाज ना पढ़ो, तो भाई इस मामले में इताअत नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उसके बरक्स अच्छे कामों में जो वो कहता है उसकी बात पर खुशी के साथ अमल करना, ये औरत के ऊपर वाजिब है कि उसने हर सूरत उसकी बात को मानना है, और इस बात को मानने को ग़ुलामी नहीं कहते। उसके बाद अगला पॉइंट है इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत। इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत, यानी वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगी और किसी खैर मर्द के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगी। नंबर 3, घर के नज़म की पासदारी। घर के नज़म की पासदारी। अब घर के नज़म में क्या चीज़ें आती हैं कि घर की बातों को दूसरे घरों के साथ, दूसरे अफराद के साथ शेयर न किया जाए, घर के राज़ों को दूसरों के साथ शेयर न किया जाए। जबकि यहाँ मामलात ये होते हैं कि इधर सांस भी जितने लिए जाते हैं वो भी गिन गिन कर घरों के अंदर अपने लोगों को, दोस्तों को और इर्द गिर्द बताए जा रहे होते हैं, तो ये मना है। उसके बाद अदब व इज़्ज़त। अगला जो शौहर का हक़ है वो ये है कि उसके अदब और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। ये इज़ाफ़तन आपने इसके अंदर ऐड करना है पॉइंट। उसके बाद अगला आप लिखेंगे माली मामलात में अमानत। अच्छा, ये जितनी भी हेडिंग्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अगर आप इनको इसी तरह पॉइंट्स के साथ भी लिख देंगे तो भी ओके है, और अगर आप इसके साथ एक एक लाइन ख़ुद से लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। एक लाइन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है कदरदानी, यानी खावंद, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जितना भी बुरा ही क्यों ना हो, वो सारा दिन अगर मेहनत करके थक हार के घर पहुंचता है तो वो यकीनी तौर पर जितना भी टाइम बाहर गुजारता है, कमाता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहा होता है। उसकी कदर करना कि यार ये सारा दिन अगर कमा के आया है तो हमारी खातर कमा के आया है, 2 जुमले बोल देना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद मुशावरत,
کوئی بھی کام اگر عورت کرنا چاہتی ہے، بیوی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ پہلے مشورہ کرے۔ یہاں تک کہ گھر کے معاملات میں اگر چیزوں کی خرید و فروخت بھی کرنی ہے، کوئی نئی چیز بھی لانی ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی شوہر کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تزئین و آرائش، گھر کی اور اپنی، یعنی خود ہمیشہ اچھا صاف ستھرا لباس پہنے، اور جس گھر میں وہ رہ رہی ہے اس گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ اور آخری پوائنٹ اس معاملے میں یہ ہے، اور وہ ہے رازداری، یعنی یہاں راز کی جو باتیں ہیں میاں اور بیوی کی، ان کو آپس کی باتوں کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرنا، یہ بھی شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے جو بالکل آخری 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ اگلی ہیڈنگ لکھ لیں گے خلاصۂ کلام۔ تو آپ خلاصۂ کلام لکھیں گے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ایک بیوی کے ذمے ہیں، جو اس نے اپنے شوہر کے معاملے میں ادا کرنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرد کے ذمے کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو کس کس طریقے سے ادا کرے، اور بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلا دیکھیے بیوی کے حقوق۔ اب یہاں سب سے پہلے آپ اپنی پہلی لائن پر ہی آ جائیں گے، اور یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسلام میں اہمیت، کہ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ کتنے ضروری ہیں۔ اسلام نے، قرآن و سنت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، شوہر پر لاگو کیا ہے کہ وہ ہر صورت بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ہیڈنگ لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ ان سے مراد کون ہیں؟ بیویاں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی عام طور پر ساتھ رہتے رہتے ہمارے دلوں میں یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ اب اچھی نہیں رہی، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمیاں ہیں، یہ کجیاں ہیں، تو ان کمیوں کجیوں کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ ان کی خوبیوں پر نظر رکھو، تو یقینی طور پر اللہ نے اسی بیوی میں تمہارے لیے بے شمار بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کے ذریعے ایک مرد کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی سوچ میں کبھی اپنی بیوی سے متعلق نیگیٹیوٹی نہ آنے دو۔ تو نیگیٹیوٹی سے بچو گے تو یہ نہیں، نیگیٹیوٹی سے بچنا یہ بیوی کا حق ہے، اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر جو اگلی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے ایمان کی علامت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا جی؟ مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی بہترین انسان وہی ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو اگلا پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس اگلے پیراگراف کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے یہاں پر کچھ 1-2 اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں، وہ آپ لکھیے گا۔ پہلے لکھیں گے اللہ کی امانت، یہ اضافی ہیڈنگ ہے جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ اللہ کی امانت، یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ مرد کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر
لیا ہے، یعنی وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، لہذا ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے جو اضافی ہی آپ لکھیں گے، اور وہ لکھیں گے بھلائی کرنا۔ یہ بھی اضافی ہیڈنگ ہے، بھلائی کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے اس اور ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیوی کے ساتھ یا تو بھلے طریقے سے رہو، اور اگر ممکن نہ رہے تو بھلے طریقے سے ہی علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر پہلے نمبر پر تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بھلے طریقے سے رہنا ہے، اور اگر ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر آپ بھلے طریقے سے ہی اس سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے، اور وہ کیا ارشاد فرمایا؟ نان و نفقہ۔ یہ بھی اگلا حق ہے بیوی کا اور شوہر کے ذمے ہے، نان و نفقہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیوی کا کھانا اور لباس شوہر کے ذمے ہے۔ یہ القرآن ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آپ نے اس کے اندر یہ 3 اضافی ہیڈنگز لکھ لینے کے بعد پھر آپ آ جائیں گے اپنی بک پر، اور بک کا جو اگلا پیراگراف ہے وہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے خامد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دل جوئی کرے، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حسن اخلاق کا برتاؤ۔ بہترین اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا بیوی کی دل جوئی کرے، اس سے اظہار محبت کرے، اس کی تعریف و تحسین کرے، اس کا خوب خیال رکھے۔ بیوی کو نظر انداز کرنے یا حقیر سمجھنے سے خاندانی نظام پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھر آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور وہ آپ نے لکھنا ہے مشترک حقوق۔ مشترک حقوق، یہ بھی اضافی ہیڈنگ ہے، یہ والی اضافی ہیڈنگ ہے۔ اس میں آپ نے یوں بلٹ پوائنٹ بنا کر لکھ دینے ہیں۔ نمبر 1 آپ لکھیں گے حسن سلوک، حسن سلوک۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے عزت و احترام، عزت و احترام۔ اس کے بعد محبت اور وقت دینا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے ازدواجی تعلق۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے دینی تربیت۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے پوائنٹس میں ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ لکھیں گے عدل کا حق، یعنی رشتوں میں عدل کرنا۔ نہ ہی یہ کیا جائے کہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی صرف تعلقات رکھے جائیں اور مرد اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو مرد رکھے اور بیوی کے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھے، تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے جو آخری پیراگراف رہ گیا تھا کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے۔ یہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے خلاصۂ کلام، خلاصۂ کلام۔ اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کی قدر کرے، اس سے محبت کرے، غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، صبر و تحمل، دانش مندی سے اس کی اصلاح کرے، اور اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ میاں اور بیوی کے دونوں کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، جو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ادا کرے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ادا کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان لیکچرز کو دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پہنچانے میں بھی ضرور اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ
اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔